اور بالا خاتون نے اسے یہ کہا کہ میری بیٹی میں نے آپ کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا۔ تو بالا خاتون کو یہ پتہ کیسے چلا کہ حلیمہ میری بیٹی ہے، یہ لڑکی میری بیٹی ہے، اس کو یہ کیسے پتہ چلا اور حلیمہ کا شکل اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ بالا خاتون نے تو حلیمہ کو صرف بچپن میں دیکھا تھا، اب تک تو انہوں نے حلیمہ خاتون کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے کیسے پہچان لیا کہ یہ میری بیٹی حلیمہ ہے؟ اس پر بھی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، قریشی اور عثمان بے جو کہ اب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان دونوں کی دشمنی اب براہ راست کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ پہلا وار قریشی بے نے عثمان غازی پر خنجر سے کیا، اس خنجر سے عثمان غازی بچ گئے ہیں۔ جواب میں عثمان غازی نے قریشی بے کے اوپر وار کیا جو کہ اسے لگا، اور اب قریشی بے اور عثمان بے کو ہم نے ایک میدان میں دیکھا، یعنی میدان جنگ میں دیکھا۔ ایک طرف قریشی بے کا لشکر جبکہ دوسری جانب عثمان غازی کا لشکر۔ کیا یہاں پر قریشی اور عثمان بے کے درمیان جنگ ہوگی یا پھر نہیں؟ اور اگر ہوگی تو جیت کس کی ہوگی؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، منگولوں کے بارے میں بات کریں گے۔ منگولوں کے بارے میں ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ سیریز میں آ رہے ہیں اور ان کی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ اب منگول اداکار منگول کا جو رول پلے کرے گا کرلش عثمان سیریز میں، جو منگول کمانڈر کا رول پلے کرے گا، اس کے لیے ایک اداکار کو کاسٹ کر لیا گیا ہے۔ وہ اداکار کون ہے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ لوکاس اور صوفیہ میں سے کسی ایک کی چھٹی ہونے والی ہے، ان دونوں میں سے کون ہو سکتا ہے آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ چونکہ ناظرین کرام، اب عثمان غازی نے آ کے سار قلعے پر حملہ کیا، تو کیا عثمان غازی یہ قلعہ فتح کر پائیں گے آنے والے ہی ایپیسوڈ میں یا نہیں؟ لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میری اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو چلے ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کریں گے حلیمہ خاتون اور بالا خاتون کے بارے میں۔ بالا خاتون کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ لڑکی حلیمہ ہے اور یہ میری بیٹی ہے؟ تو ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ اس وقت کرلش عثمان سیریز کا ریٹنگ جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے، ایک دم وہ گرتا جا رہا ہے اور سنبھل نہیں پا رہا ہے۔ تو ڈائریکٹر ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کرلش عثمان کا ریٹنگ دوبارہ کیسے بحال کر سکتے ہیں اور کس طرح اسے بحال کر دیا جا سکتا ہے۔ تو سسپینس بڑھانے کے لیے اب ڈائریکٹر ایک نیا طریقہ آزما رہے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کرلش عثمان سیریز کو خوابوں والا سیریز بنا دیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، جو بھی بڑا سین آتا ہے وہ صرف خوابوں میں ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ بالا خاتون کا موت دکھایا گیا خواب میں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بہت سی ایسے واقعات ہیں جو کہ خوابوں میں دکھائے گئے۔ اب ناظرین کرام، یہ جو بالا خاتون اور اس کی بیٹی حلیمہ یہ جو ملی ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ ریٹنگ جو ہے نا وہ گر رہا ہے، اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے، سسپینس بڑھانے کے لیے یہ سین کریٹ کیا گیا ہے۔ یہ سین خواب کا ہوگا، یعنی بالا خاتون خواب دیکھ رہی ہوگی، باقی اس سین کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی یہ ایک خواب ہے۔ اب بات کرتے ہیں آکیسار قلعے کے بارے میں۔ یہ وہ قلعہ ہے جس قلعے نے بورسا کا راستہ روکا ہے، اور بورسا کا جو فتح کا دروازہ ہے وہ یہی آکیسار قلعہ ہے۔ جیسے بھی یہ قلعہ فتح ہوگی تو پھر بورسا پر چڑھائی کر دی جائے گی، اور یہ قلعہ ایک تاریخی قلعہ ہے، اور اس کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ عثمان بھائی ایک بار بھی نہیں بلکہ 4 دفعہ پیچھے ہٹ چکا ہے اس قلعے سے۔ تو اس دفعہ بھی عثمان غازی کے لیے بڑے بڑے جال بچھائے گئے ہیں، اور عثمان بھائی کو آپ نے ایک جگہ میں ایسی حالت میں دیکھا کہ یہاں پر آپ کہہ بھی سکتے ہو کہ عثمان غازی مر جائے گا، کیونکہ ان کے سامنے ایک نہیں بلکہ 4 بم پھٹے۔ اب اگر ایک سپاہی کے سامنے، نارمل سپاہی ہے تو خیر عثمان غازی ہے، نارمل کی سپاہی کے سامنے یہ پڑ جائے تو ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہی بکھر جائیں گے، لیکن یہ تو عثمان غازی ہے، اس پر تو کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ ویسے سیزن 5 میں آپ لوگوں نے ایک سین دیکھا ہوگا جب یعقوب بے اور ابراہیم بے نے عثمان غازی کے لیے ایک جال بچھایا تھا، جس جال میں الجائے بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ الجائے نے عثمان غازی کے لیے تقریباً 7-8 بم جو ہے نا وہ زمین میں اس کو دفنایا تھا تاکہ عثمان بے آئے اور یہ بم پڑ جائیں۔ تو جیسے بھی عثمان غازی اپنے گھوڑے پر آیا تو ایک نہیں 7 بم پھٹ گئے اس کی گھوڑے کے نیچے۔ عثمان غازی کو کوئی ہراش بھی نہیں آیا، زخمی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ تو عثمان بھائی واقعی میں کمال ہے، یا تو یہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں یا پھر کچھ اور ہے۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر تو 1-2-3 پھٹے، زیادہ نہیں پھٹے، تو یہاں پر عثمان غازی کا بال بھی پکا نہیں ہوگا، نہیں پکا نہیں، بارود سے تو اس کا بال جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ ہوگا، باقی اس کو کوئی ہراش نہیں آئے گا۔ خیر یہاں پر عثمان غازی اریسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ مذاق کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو، لیکن یہ حقیقت ہے بھائی، ان ڈائریکٹروں نے کرلش عثمان سیریز کو بہت ہی نیچے لایا، اور یہ جو ڈائریکٹرز ہیں ان میں ایک کوئی غدار شامل ہے جو کہ کرلش عثمان سیریز کو نیچے گرانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک بڑھتا ہوا سیریز اور اس کے ساتھ ایسا کرنا بہت ہی نامناسب ہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔